نیکسٹ ہے قراءۃ القرآن. وقراءۃ القرآن من اعظم انواع الذکر. قرآن کی قراءت ذکر کی عظیم ترین اقسام میں سے ہے. وہی ایضا من اعظم اسباب الحفظ العبد من الشیطان. اور وہ شیطان سے بندے کی حفاظت کے سب سے بڑے اسباب میں سے ہے. یعنی قرآن کی تلاوت کے ذریعے انسان شیطان سے محفوظ ہوتا ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، تو ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اور یہاں الذین میں انسان جن سب جو بھی ایمان نہیں رکھتے وہ ایک طرف اور آپ ایک طرف، دونوں کے درمیان کیا کر دیتے ہیں؟ حجابن، ایک پردہ، ایک آڑ، مستورا، چھپا ہوا. یعنی ایک ایسا پردہ ہم حائل کرتے ہیں، ایک ایسی حفاظت کا کرٹن بیچ میں آتا ہے کہ وہ آپ پر اٹیک نہیں کر سکتے. یعنی ذکر کرنے والا اور خصوصاً قرآن پڑھنے والا اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہوتا ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن میں اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا بیان کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ اپنی پیٹھوں کے بل بھاگ نکلتے ہیں. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس وقت بھی شیطان بھاگ نکلتا ہے اور انسان کے لیے ایک حفاظت کا پردہ آ جاتا ہے ان کے اور انسان کے درمیان. وَلِأَنَّ الْقُرْآنَ يَدْعُو إِلَى الْهُدَى وَالْإِيمَانِ، کیونکہ قرآن انسان کو ہدایت اور ایمان کی دعوت دیتا ہے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ يَصْرِفُ أَتْبَاعَهُ عَنْ سَمَاعِ آيَاتِهِ، تو شیطان اپنے پیروکاروں کو اس کی آیات سننے سے پھیر دیتا ہے، یعنی اپنے فالوورز کو قرآن نہیں سننے دیتا. والإعراض عنها، اور ان سے اعراض برتنے کو کہتا ہے. یعنی شیطان انسان کو قرآن نہیں سننے دیتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں پر جب جنات کا اثر ہوتا ہے اور رقیہ لگائے یا قرآن کی تلاوت لگائیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تار کھینچ دیں گے، وہ لڑائی کریں گے، وہ چیز توڑ دیں گے، وہ بند کر دیں گے، وہ تلاوت لگانے ہی نہیں دیتے. ان کو تلاوت لگنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، شور مچانے لگتے ہیں. تو کفار مکہ بھی تو یہی کرتے تھے نا کہ شور مچا دیتے تھے جب قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. تو جنات کے اثرات کا ایک سمپٹم یہ بھی ہے کہ انسان قرآن سننے سے گھبراتا ہے، قرآن نہیں سننا چاہتا. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وقال الذین کفروا، اور کفار نے کہا، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اور اس میں غل مچا دو، شور کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ سکو. یعنی شیطان غالب رہ ہی نہیں سکتا جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے. تو اس لیے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، اس میں بلند آواز سے خود بھی تلاوت کریں اور مختلف قراء کی آواز میں آپ قرات لگائے رکھیں. دن یا رات کا کوئی نہ کوئی حصہ ایسا ضرور ہو کہ جس میں قرآن کی آواز بلند ہو. اس موقع پر میں آپ سب سے چاہوں گی کہ اپنا اپنا احتساب کریں کہ ہم روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں اور کیا بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یا ہمارے گھر میں ہمارے بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یا ہمارے بزرگ. پہلے یہ ہوتا تھا کہ چلیں بہویں بیٹیاں وغیرہ اگر کام کاج میں لگی ہوئی تو گھر کے بزرگ بیٹھ کے پڑھتے رہتے تھے، قرآن کھلا رہتا تھا اور ایک برکت ہوتی تھی گھر میں. اب بزرگ بھی ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے. بلکہ کل ہی کسی سے بات ہو رہی تھی، بزرگوں کو اگر قرآن لگا کے دیا جائے تو کہتے ہیں تھک گئے ہو، شور نہ کرو، بند کر دو اس کو. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بزرگوں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، بڑھاپے میں بھی وہ پکڑتا ہے آگے اور انسان کو پریشان رکھتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ اپنی جوانی میں قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس سے دلچسپی پیدا کریں، اپنے اندر ایک ٹیسٹ ڈیولپ کریں تاکہ بڑھاپا بھی اچھا گزرے اور آخری زندگی کا حصہ بھی، اور بیماری کے وقت بھی اور موت کے وقت بھی آپ کا دل چاہے کہ آپ قرآن سنیں. کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی ہوش حواس میں قرآن سننے سے دلچسپی نہیں رکھتا اور اس کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے جب اس کے سامنے قرآن کا نام بھی لیا جائے یا پڑھا ہی جائے، تو آپ سوچئے کہ موت کے وقت اگر کوئی اس کے سرہانے تلاوت لگاتا ہے یہ کچھ، تو اس کا حال کیا ہوگا. اگر وہ بول سکتا تو ہو سکتا کہ بند کرو، اور اگر بول نہیں سکتا تو تب بھی اسے گھبراہٹ ہی ہو رہی ہوگی. حقیقت تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، عادت ڈالنی ہوتی.
تو اگر آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، آپ ورقے گننے لگتے ہیں، آپ سوچتے ہیں اچھا کتنا ٹائم ہے، کتنی صورتیں ہیں، کتنی دیر ہے، اب یہ کام ہے، اب وہ، شیطان آپ کو سخت بے چین کرے گا. لیکن آپ سب چیزوں پہ کنٹرول کر کے پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور اونچا پڑھنے کی. کچھ لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے اچھا میری غلطی ہوگی، کوئی سن لے گا تو مذاق اڑائے گا، وہ کیا کہے گا، کب سے یہ کورس کر رہی ہیں اور کب سے یہ قرآن پڑھانے میں ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. نہیں، جیسا بھی پڑھنا آتا ہے آپ اونچا پڑھیں، اور اگر کوئی غلطی نکالتے تنقید کرتا تو وہ بھی ہمارے حق میں اچھا، وہ بھی علاج ہے ہمارا، تاکہ ہم اپنے آپ کو صحیح کریں. ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم فکر کریں گے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنی ان غلطیوں کی اصلاح کریں جو اب تک نہیں کر سکے. ابھی تو وقت ہے نا، زندگی ابھی کر لیں، کیونکہ اس کے بعد کب کریں گے. بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہونے لگتے ہیں. ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ صرف تبلیغ ہی کر رہے ہیں، صرف دوسروں کو ہی درس دے رہے ہیں، یا خود اپنی ذاتی عبادت پر بھی کچھ توجہ کرتے ہیں. دن کے مخصوص اذکار جو ہیں کیا ان کی پابندی ہوتی ہے، اور خاص طور پر کیا روزانہ لازماً قرآن کی تلاوت ہوتی، اور جن دونوں میں پڑھنا نہیں ہے، نماز وغیرہ نہیں پڑھنی، تو کیا ان دنوں سننے کا یا کسی بھی طرح اپنی زندگی میں اس کو داخل کرنے کا کوئی اہتمام ہوتا ہے. تو اس کو پلے باندھ لیں اگر آپ اپنے دشمن سے بچنا چاہتے ہیں، ورنہ کسی ایک آدھ نیکی کو کر کے خوش نہ رہیں، وہ اس کو بھی چھڑوا دے گا. تو شیطان باقاعدہ انسان کو قرآن پڑھنے سے روکتا ہے، اور خاص طور پر قرآن کو سمجھنے سے روکتا ہے. ذیل طبقات الحنابلہ میں آتا ہے، ابن حبیرہ کہتے ہیں شیطان کی چالوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن کے غور و فکر اور تدبر سے نفرت دلاتا ہے، گھبراہٹ پیدا کرتا ہے ان کے اندر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غور و فکر کی صورت میں ہدایت حاصل ہو جائے گی، ہدایت حاصل ہو جائے گی، تو وہ ہدایت پہ آنے نہیں دینا چاہتا، اس لیے وہ قرآن سے دشمنی کرتا ہے. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْقُرْآنَ لَا يَزِيدُ هَؤُلَاءِ إِلَّا عَنَادًا وَاسْتِكْبَارًا، اور اس لیے کہ قرآن ان لوگوں کی دشمنی اور تکبر میں اضافے کا سبب بنتا ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے وہ خسارے یا نقصان کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. یعنی قرآن مومن کے لیے شفا ہے اور ظالم کے لیے نقصان کا باعث. وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، أَنَّ الشَّيْطَانَ يَكْرَهُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، شیطان قرآن کی قرأت سے نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، وَيَنْفِرُ مِنْهَا، اور اس سے بھاگتا ہے. تو اپنے آپ کا جائزہ لیجیے کہ کہیں ہمارے دل میں تو چھپی ہوئی نہیں یہ بات. اور یاد رکھیے، چاہے آپ ماضی میں حافظ ہوں، عالم بن چکے ہوں، ترجمہ یاد کر چکے، کچھ بھی کر چکے ہوں، لیکن اگر مستقل طور پر زندگی میں یہ چیز شامل نہیں تو شیطان واپس آئے گا اور پکڑ لے گا. فَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ نکلتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہو. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ بالآیتین الاخیرتین من سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے رات کو تو وہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں. یعنی ہر شر سے بچنے کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہو جاتی. قیل کفتاہ من الشیطان، کہا جاتا ہے کہ یہ شیطان کے مقابلے کے لیے کافی ہو جاتی. تو رات کو سوتے وقت بستر پہ آ کے جب آیت الکرسی پڑھتے تو ساتھ ہی آمن الرسول والی آیتیں بھی آخر سورۃ البقرہ تک پڑھ لیا کریں. اس کی دلیل جو میں نے آپ کو کہا اس کی تو یہ دلیل ہے یہاں نا، کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے پاس کیا دلیل ہے اس چیز کی کہ یہ بھاری ہے یا ہلکی ہے یا کیا ہے کیا نہیں. دیکھیے، ہر کسی کی بات اور سنی سنائی بات پہ قطعاً عمل نہیں کرتے. کیا میں یہ لیکچر آپ کو زبانی نہیں دے سکتی تھی؟ ایک درس کی شکل میں زبانی لیکچر دیتی، باتیں کرتی. یہ کتاب کیوں آپ کے ہاتھ میں دی گئی، یہ ریفرنسز کیوں لکھے ہوئے ہیں، آپ جا کے ان کو چیک بھی کر سکتے ہیں تاکہ دلیل کے ساتھ آپ کے یقینی علم میں اضافہ ہو. اور چاہے ساری دنیا آپ کو کہے نہ کرو
تو وہ سب دنیا ایک طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف. جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ یہ فائدے کا ہے وہ فائدے کا ہی ہے. چاہے سب کہتے ہیں یہ بھاری ہے، اس کے بعد یہ ہو گیا وہ، یہ بھی شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو ایسی باتیں سجاتا ہے کہ جس سے وہ اس نیکی کے عمل کو چھوڑ دے. ٹھیک. اصل میں مجھے یہی خیال آ رہا تھا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دین کا کام ہم کس طرح کریں، بہت مشکل ہوتا ہے یا استقامت نہیں آتی. تو پھر مجھے ہمیشہ وہ والی آیات سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی ہیں کہ آپ کے لیے دونوں چیزیں، کہ ایک تو رات کی عبادت، تہجد، اللہ کا ذکر، رات کی عبادت کیا، قرآن کا پڑھنا، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اور پھر اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا. اور یہ دلیل ہے ہمارے لیے کافی. اگر ہم ان پہ پابندی کر لیں تو پھر ہمارے لیے دین پر استقامت یا اس کا کام کرنا مشکل نہیں ہے. یعنی ہر کام کے کچھ آداب ہوتے ہیں، جی، ہر چیز کرنے کے اصول اور طریقے ہوتے ہیں. اسی طرح دین کا کام کرنے کے بھی کچھ اصول اور طریقے ہیں، اور وہ ہمیں قرآن و سنت ہی سے پتہ چلیں گے. تو ان کی پابندی ضروری ہے. آپ سوچیں کہ ہمارا دین بتاتا ہے کہ ایک لقمہ بھی گر جائے تو اس کو بھی کہو وہ بھی شیطان کے لیے نہ چھوڑو. کہاں یہ کہ آپ کلیجیاں ڈالو ان کے لیے. جی ہے نا. ہم ہر کام الٹ کر رہے ہیں نا، کیونکہ صحیح رہنمائی موجود نہیں اور اس پر ہمارا یقین بھی نہیں، تو ہم الٹے سیدھے کام ہر ایک کے مشورے پہ چل پڑتے ہیں. تو علم کے ساتھ جئیں، روشنی کے ساتھ جئیں. ٹھیک ہے. ہمارا گھر جب بن رہا تھا تو کسی نے کہا کہ گھر بنتے ہوئے بلڈنگ پہ نا وہ اونٹ کی ہڈی ڈالا تو اسے دیمک نہیں ہوگی. تو میری ساس نے میرے ہسبینڈ کو بولا، میرے ہسبینڈ نے کہا کہ امی آپ خود ہی دعوت دے رہی ہیں جنات کو، پھر مت کہہ کہ کچھ گڑبڑ ہوگی. وہ تو کیمیکل ریئیکشن ہے میرے خیال میں، اس سے جنات کا تعلق تو نہیں. وہ ہڈی کا یہ ہے نا کہ جہاں ہڈی خون وغیرہ ہوگا تو پھر جنات آئیں گے. تو میرے ہسبینڈ نے کہا آپ خود دعوت دے رہے ہو. نہیں جنات کی بات ہے، دیمک کی بات ہے. وہ تو لیکن بیسکلی اگر ہم بنیاد میں اس طریقے سے اگر ہم ہڈیاں اور ڈالیں اور خون ڈالیں تو پھر اس کا نہیں، خون وغیرہ تو ڈالنے کی بات نہیں ہے، لیکن اور بنیاد میں ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں. جیسے لون وغیرہ میں دیمک لگ جاتی ہے نا، تو اس کے لیے ایک یعنی ویسی علاج ہے جیسے دوا کھانے کا علاج ہے. اس کا جنات سے تعلق نہیں. سر ہم آج کل کے کہتے ہیں نا کہ آج کل کے بچے ایسے ہیں ہائپر ہیں، اور جب کوئی اگر تربیت کا طریقہ بتاؤ تو بھی کہتے ہیں جی وہ ہم تھے جو بڑے شریف تھے، اور آج کل کے بچے تو ہے نا یہ تو اس پہ کوئی کارگر نہیں ہوتی چیز. بیسیکلی وجہ وہی والی ہے کہ وہ کسی اور کی غلامی میں ہیں، تابع داری میں ہیں، اور ہم اور زیادہ کمزور پڑ گئے ان کے آگے. اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو بزرگ تھے پہلے کے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور نہ ہی بہت انہوں نے سیکھا تھا کہیں سے، لیکن ان کا بہت روب تھا، یعنی ان کی بات کا ایک وزن تھا، اور بڑے ہونے تک رہتا تھا. بڑے بڑے بزرگ خود ہو جاتے تھے لیکن اپنی والدہ کے آگے کس طرح بیٹھتے تھے یا کیا ہوتا تھا. تو بیسیکلی وہ جو روب ہوتا ہے کسی کا بھی، وہ اس کی ایمان ہی کا روب ہوتا ہے. وہ جو اس کے اذکار تھے یا وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے مقام کو گرنے نہیں دیتی کسی بھی مقام پہ آ کے. آج ہم بالکل وہ والی بات ہے نا کہ شیطان جیسے وہ ہلکا ہو گیا، یعنی ایمان جب آتا ہے تو شیطان ہلکا ہوتا ہے. تو ہم ہلکے اس لیے ہو گئے کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی وزن ہی نہیں ہے، نہ اپنی بات کا نہ اپنے وقار کا، کیونکہ ہم خود ذکر سے دور ہو گئے. پھر اسی طرح سے اگر ہمیں اپنے بارے میں جاننا ہو، یعنی سب سے بڑی اصلاح کہ ہم میں کیا ہے جو خود بھی نہیں پتہ چلتا، تو روز جب قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ والی آیت آ جاتی ہے جو ہم نے غور ہی نہیں کیا ہوتا اس بات کے اوپر. یعنی بعض دفعہ کوئی کہہ بھی رہا ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا، جب قرآن کہتا ہے تو ایک دم سے وہ بات ایسے سمجھ میں آتی ہے، ایسی نصیحت ملتی ہے کہ وہ ایک دم اپنی بات نمایاں جب آتی ہے تو اصلاح ہوتی ہے. اس لیے اپنی اصلاح کی فکر ہونا سب سے پہلے، تب جا کے ہماری اولادیں بھی سدھر سکتی ہیں. لیکن جو اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا، اولاد کی کیا اصلاح کرے گا؟ وہ بندوں کی اصلاح کیا کرے گا؟ سوچئے نا. یعنی اگر آپ سمجھتے کہ کسی چیز سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا تو پہلے تو خود اٹھائیے اس سے فائدہ. خود بھوکے اور دوسروں کو کھلا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جنات اور شیاطین سے بچنے کے لیے جو آیات فائدہ دیتی ہیں، یہ جو عاملوں سے اور ادھر ادھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ پڑھیں، وہ آپ خود صحیح طور پر پڑھیں. اس میں سب سے پہلے تو سورۃ الفاتحہ ہے. خارجہ بن سلط اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے اسلام قبول کیا. واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے ہاں ایک مجنون آدمی تھا جسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ رکھا تھا. وہ اتنا وائلنٹ ہو جاتا ہوگا کہ اس کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا. اس کے اہل خانہ کہنے لگے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارا یہ ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آیا ہے. کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کر سکو؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. پھر سورۃ البقرہ، اس کا پڑھنا باعث برکت، اسے چھوڑنا باعث حسرت، اور اس کے پڑھنے والے پہ جادوگر قدرت نہیں پا سکتے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو. موعظتین،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے. پھر جب معوذتین نازل ہوئیں تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا دوسروں کو ترک کر دیا. یعنی یہ دو صورتیں جو ہیں یہ نظر بد کا علاج، اور صرف انسانوں کی نہیں جنوں کی بھی. سنن الترمذی کی روایت ہے یہ. فضل آیت الکرسی عند النوم، سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذمہ داری سونپی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بحفظ زکوٰۃ رمضان، رمضان کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر کی حفاظت کی. فأتانی آتن، تو میرے پاس ایک آنے والا آیا. فجعل یحثو من الطعام، تو وہ کھانے کی لپ بھرنے لگا، یعنی جو اناج تھا اس کو لپ بھر بھر کے نکالنے لگا. فأخذتہ، تو میں نے اس کو پکڑ لیا. وقلت، اور میں نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، یعنی تم چور ہو میں تمہیں پکڑ کے لے جاؤں گا. قالا، تو وہ بولا انی محتاج، میں ایک فقیر محتاج انسان ہوں. وعلی عیال، اور میرے بہت بال بچے بھی ہیں. ولی حاجت شدیدۃ، اور میری سخت حاجت ہے، ضرورت ہے. قالا، وہ کہتے ہیں فخلیت عنہ، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کی بات سن کے، فریاد سن کے میں نے اس کو آزاد کر دیا. فاصبحت، پھر صبح ہوئی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک، تمہارے قیدی نے کیا کیا. البارحۃ، کل رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، شکا الی حاجتا شدیدتا، اس نے مجھے اپنی شدید حاجت کی شکایت کی. وعیالا، اور اہل و عیال کی. فرحمتہ، تو میں نے اس پر رحم کیا. فخلیت سبیلہ، تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. قال، آپ نے فرمایا اما انہ قد کذبک وسیعود، دیکھو اس نے تم سے جھوٹ بولا تھا اور وہ پھر آئے گا. فعرفت انہ سیعود، تو مجھے یقین ہو گیا یا میں نے جان لیا کہ وہ تو ضرور آئے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو کہتے مجھے پتہ چل گیا کہ اب تو وہ آئے گا ہی. لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، انہ سیعود، کہ وہ ضرور آئے گا. فرصدتہ، تو میں اس کی گھات میں رہا. فجعل یحثو من الطعام، تو وہ پھر کھانے کی لپ بھرنے لگا، یعنی لپ بھر بھر کے اناج چرانے لگا. فاخذتہ، تو میں نے اس کو پکڑ لیا. فقلت، تو میں نے کہا لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا. قال دعنی فانی محتاج، کہنے لگا چھوڑو مجھے، میں محتاج ہوں. علی عیال، اور میرے تو بال بچے بھی ہیں. لا اعود، اب نہیں آؤں گا، واپس نہیں پلٹوں گا. فرحمتہ فخلیت سبیلہ، تو میں نے اس پہ رحم کیا اور اس کا راستہ چھوڑ دیا. فاصبحت، پھر میں نے صبح کی. فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک، تمہارے قیدی نے کیا کیا. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، شکا الی حاجتا شدیدتا وعیالا فرحمتہ، اس نے اپنی سخت حاجت کی شکایت کی اور اپنے اہل و عیال کی، تو میں نے اس پہ رحم کیا. فخلیت سبیلہ، تو میں نے اس کی راہ چھوڑ دی. قال، فرمایا اما انہ قد کذبک وسیعود، کہ وہ تو تجھ سے جھوٹ بول رہا تھا اور وہ پھر واپس آئے گا. فرصدتہ الثالثہ، تو میں تیسری بار اس کی گھات میں رہا، تیسری بار میں اس کا جائزہ لیتا رہا. فجعل یحثو من الطعام، تو پھر وہ کھانے کی لب بھرنے لگا. فاخذتہ، تو میں نے اس کو پکڑ لیا. فقلت، تو میں نے کہا لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. وہذا آخر 3 مرات، اور یہ 3 میں سے آخری بار ہے، بس یہ تیسری بار جو ہے یہ آخری بار ہے. انک تزعم، تم دعویٰ کرتے ہو، لا تعودو، کہ تم نہیں لوٹو گے، ثم تعودو، پھر تم لوٹ آتے ہو. قال دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، بولا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ دے گا. قلت، میں نے کہا ما ہن، وہ کیا ہیں. قال، وہ بولا اذا اویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر پر آؤ، فقرأ آیت الکرسی،
تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حتی تختم الآیہ، یہاں تک کہ آیت ختم ہو جائے، پوری ہو جائے۔ فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ، تو بے شک تم پر مسلسل اللہ کی طرف سے ایک نگہبان ہوگا۔ ولا یقربنک شیطان حتی تصبح، اور شیطان تیرے قریب بھی نہ پھٹک سکے گا یہاں تک کہ تو صبح کر لے۔ فخلیت سبیلہ، تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ فاصبحت، پھر میں نے صبح کی۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما فعل اسیرک البارحہ، تمہارے قیدی نے کل رات کیا کیا؟ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، زعم انہ یعلمنی کلمات، کہ اس نے کہا کہ وہ مجھے کچھ باتیں سکھائے گا، یہ کچھ الفاظ سکھائے گا، ینفعنی اللہ بہا، جن کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ دے گا۔ فخلیت سبیلہ، تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، یعنی میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ قال ما ہی، آپ نے فرمایا وہ کیا کلمات ہیں جو اس نے تجھے سکھائے ہیں؟ قلت، میں نے کہا، قال لی، اس نے مجھ سے کہا، اذا ابیت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، کہ جب تم اپنے بستر کے پاس آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، من اولھا حتی تختم الآیہ، شروع سے لے کر جہاں آیت ختم ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وقال لی، اور وہ بولا مجھ سے، لن یزال علیک من اللہ حافظ، کہ تم پر مسلسل اللہ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر ہوگا، ولا یقربک شیطان حتی تصبح، اور صبح تک کوئی شیطان تیرے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ وکانوا احرص شیء علی الخیر، اور وہ صحابہ جو تھے وہ خیر کی باتوں کے سب سے زیادہ حریص تھے، یعنی مال و دولت سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ ان کی حرص کیا تھی کہ ان کو علم کی بات پتہ چل جائے۔ اس کے مقابلے میں ہماری حرص کیا ہوتی؟ ہم سب اپنے دل ٹٹولے، کہ ہمارے دل میں بھی علم حاصل کرنے کا ایسا ہی شوق، ایسی ہی تڑپ ہے، یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور کام کی بات چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں جتنی چیزیں اب 5واں دن ہے ہم پڑھ رہے ہیں شیطان کے بارے میں، اور پھر اس کے چالوں کے بارے میں، اور پھر اس سے پروٹیکشن کے بارے میں، ان میں سے رینڈملی کچھ باتیں ہمیں پتہ بھی ہوں گی اور کچھ پتہ ہوتے ہوئے بھی بھولی ہوئی ہوں گی۔ اب دوبارہ ہم جم کے بیٹھے ہیں، پڑھا ہے، سمجھا ہے، تو دماغ اور کھلا ہے، اور کچھ چیزیں انشاءاللہ عمل میں بھی آئیں گی، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اپنے کو ہی ہوگا نا۔ یہ سب کچھ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہمیں سکھایا گیا نا۔ تو اس لیے علم کی مجلسوں پر ہمیں حریص ہونا چاہیے۔ جیسے صحابہ تھے، چور کو چھوڑ دیا کیونکہ اس نے ایک اچھی بات سکھا دی تھی، ایک اچھی بات سیکھنے کی خواہش میں اس کو بھی چھوڑ دیا، اس کو معاف کر دیا، ورنہ وہ اس کو پکڑ کے لے جانے والا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہ قد صدقک، کہ اس نے تم سے سچ کہا، وہو کذوب، حالانکہ وہ بہت جھوٹا ہے۔ کاذب ہوتا ہے ایک، اور ایک ہوتا ہے کذوب، بہت جھوٹا۔ تعلم، تم جانتے ہو، من تخاطب، تم کس سے بات کر رہے تھے؟ من ثلاث لیال، 3 راتوں سے، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ؟ قال لا، ابو ہریرہ نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم کہ میں کس سے باتیں کر رہا تھا۔ قال ذاک شیطان، فرمایا وہ تو شیطان تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شیطان کس کس راستے سے کہاں کہاں کیسے کیسے انسان کے اوپر آتا ہے، کبھی انسانی شکل میں بھی آتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ جنات اور شیاطین سے بچانے والی، خصوصاً صبح شام جب انسان پڑھتا ہے، ویسے تو ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، لیکن خصوصاً صبح شام اور بستر پر آ کر۔ ایک اور روایت بھی اس سے ملتی جلتی ہے، اگر آپ اپنی کتاب ایاک نستعین دیکھیں تو اس میں وہ حدیث موجود ہوگی۔ نمبر 10، الوضوء عند الغضب، غصے کے وقت وضو کرنا۔ لما کان الشیطان مخلوقا من نار، کیونکہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، کان للوضوء تأثیر فی طرد الشیطان، تو وضو میں خاص تاثیر ہے شیطان کو بھگانے کی، واطفاء النار قیدہ، اور اس کی چالوں کی آگ بجھانے کی، واذھاب ثورۃ الغضب عن العبد، اور بندے سے غصے کے ابال کو دور کرنے کی۔ سورہ کہتے ہیں شراب کی تیزی، جیسے آپ سافٹ ڈرنک بھی ڈالتے ہیں نا گلاس میں، تو کیا ہوتا ہے، ڈرنک نیچے جاتا ہے لیکن جھاگ اوپر آ جاتی ہے اور وہ بعض اوقات گلاس سے باہر گرنے لگتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کو جب غصہ آتا ہے تو وہ ابال گفتگو کی شکل میں باہر گرنے لگتا ہے، تو یہ ثورۃ الغضب ہوتا ہے، غصے کا جو ابال ہے۔ تو غصے کے ابال میں وضو کرنا، نہانا، پانی کا استعمال جو ہے وہ انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ وعن ابی وائل القاصی، ابو وائل قاص کہتے ہیں، قال دخلنا علی عروۃ بن محمد الساعدی، ہم عروہ بن محمد ساعدی کے پاس گئے، فکلمہ رجل، تو ان سے ایک شخص نے بات کی، فاغضبہ، تو ان کو غضبناک کر دیا، فقام، تو وہ کھڑے ہوئے، فتودع، پھر وضو کیا،
فقال پھر فرمایا حدثني ابی عن جدی عطیہ رضی اللہ عنہ قال میرے والد نے میرے دادا عطیہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب من الشیطان کہ غصہ شیطان کی طرف سے ان الشیطان خلق من النار اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا وانما تطفأ النار بالماء اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے فاذا غضب احدکم فلیتوضأ تم میں سے جب کوئی غضبناک ہو تو وضو کرے. اگرچہ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا لیکن بہرحال اس کو اگر حدیث نہ بھی سمجھا جائے تو اس کو ایک تدبیر کے طور پر آپ اختیار کر سکتے ہیں. غم ہو غصہ ہو تھکاوٹ ہو اگر آپ ایک دفعہ شاور لے لیں تو کیا ہوتا ہے ضرور فرق پڑتا ہے. تو پانی کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. یا پھر یہ ہے کہ جیسے اسی قسم کی کوئی کیفیت ہو تو گلاب کا بھر کے تھوڑا سا اسپرے کر لیا کریں منہ کے اوپر ٹھنڈے ہو جائیں گے آپ. نمبر 11 التوبۃ والاستغفار توبہ استغفار من فضل اللہ عز وجل علی عبادہ ان فتح لهم باب التوبۃ. اللہ عز وجل کے فضل میں سے یہ بات ہے اس کے بندوں پر یعنی اللہ کا فضل ہے بندوں پر کہ اس نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے. ولم یقنطہم من رحمتہ اور ان کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کیا. ولم یترکہم فریسۃ للشیطان اور انہیں شیطان کا شکار نہیں بننے دیا. بسبب ذنوبہم ومعاصیہم ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے. یعنی جب انسان نافرمانیاں کرتا ہے اللہ کی تو شیطان اس کے اوپر قابو پاتا چلا جاتا ہے. فهو سبحانہ یقبل توبۃ التائبین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے. ودموع العصاة والمذنبین اور گناہگاروں اور نافرمانی کرنے والوں کے آنسوؤں کو بھی قبول کرتا ہے. قال تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ اور وہ اللہ ہی ہے جو بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. وَالشَّيْطَانُ يُرِيدُ إِضْلَالَ الْعَبْدِ وَفِتْنَتِهِ بِالشَّهَوَاتِ شیطان بندے کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے خواہشات کے ذریعے. کیا کرتا ہے فتنے میں ڈالتا ہے کس طرح خواہشات کے ذریعے شہوات کے ذریعے. کما قال سبحانہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربان ہو. ویرید الذین یتبعون الشہوات اور وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم مائل ہو جاؤ مائل ہونا بہت بڑا یعنی گناہوں کی طرف مائل ہو جاؤ یا جھک جاؤ خواہشات کے بندے بن جاؤ اور سیدھے رستے پر نہ رہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان اور شیطان کے چیلے جو ہیں وہ انسان کو حق سے ہٹانا چاہتے ہیں نکالنا چاہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہونا چاہتا ہے کہ وہ توبہ کریں اور شیطان اور اس کے جو فالوورز ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ انسان خواہشات کا بندہ بن جائے. وَلَمَّا كَانَ الْإِنسَانُ عُرْضَةً لِلْوُقُوعِ فِي الذُّنُوبِ وَالْمُخَالَفَاتِ کیونکہ انسان گناہوں اور نافرمانیوں میں پڑنے کا نشانہ بن جاتا ہے بسبب کئی شیطان کی چالوں کی وجہ سے ووسوسته اور اس کے وسوسے کی وجہ سے. فتح اللہ له باب التوبة والانابة تو اللہ نے اس کے لیے توبہ اور رجوع کا دروازہ کھول دیا. لیتطہر من الذنوب تاکہ وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو سکے. ولیکون ذلک اذلالا للشیطان اور تاکہ یہ بات شیطان کو ذلیل کرنے کا باعث بنے. وترغیبا له اور اس کے ناک رگڑنے کا. رغم انفو کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی ناک رگڑنا یعنی ذلیل ہونے کے معنوں میں ہے رسوا ہونے اور ذلیل ہونے کے لیے. قال تعالی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا بے شک وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی خیال بھی آتا ہے تو وہ جاگ اٹھتے ہیں ہوش میں آ جاتے ہیں. فاذا هم مبصرون تو وہ دیکھنے لگتے ہیں. وقد مر حدیث ابی سعید رضی اللہ عنہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا ان الشیطان قال بے شک شیطان نے کہا وعزتک یا رب لا ابرح اغوی عبادک تیری عزت کی قسم اے رب میں مسلسل تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. لا ابرح کا مطلب کرتا ہی رہوں گا. ما دامت ارواحهم فی اجسادہم جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں ہیں. فقال الرب تو رب تعالی نے فرمایا
وعزتی وجلالی، میری عزت و جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، تو میں بھی ان کو ضرور بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے. تو مرتے دم تک استغفار کرتے رہنا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو یہ بات کہی گئی ہے یعنی شیطان کی چال کی کہ وہ جب تک روح باقی ہے یعنی جان نکل نہیں جاتی وہ پیچھے ہی ہے، اس وقت بھی بندے کو بدگمان کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ کیسے پھر نجات پا کے بچ سکتا ہے اور نکل سکتا ہے. کتنی اہم بات ہے جو ہم سب کو یاد بھی رہنی چاہیے. کیا ہے وہ؟ کیسے بچ سکتے ہیں اس وقت، کیسے محفوظ ہو کے نکلیں گے وہاں سے؟ استغفار. یعنی ایک شخص بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، ہسپتال کے بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، چاروں طرف مشینیں لگی ہوئی ہیں، بول نہیں سکتا، کچھ سن بھی نہیں پا رہا، لیکن شیطان اس کو نظر آ رہا ہے، شیطان بہکا رہا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ جب وہ کسی غلط چیز کی دعوت دے تو انسان کو پتا ہو کہ یہ غلط بات کہہ رہا ہے. جس کو پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں، اس کو کیا پتا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، یہ میرا خیر خواہ یا میرا دشمن ہے. تو جب وہ کرے تو کیا عموماً آپ دیکھتے ہیں جب کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں تو آپ کے منہ سے فوراً کیا نکلتا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے، یہ تو بہت غلط بات ہے، استغفر اللہ. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ کی دنیا میں منکر کو، برائی کو دیکھ کر استغفار کرنے کی عادت ہے نا تو انشاءاللہ اس وقت بھی آپ کے منہ سے استغفار ہی نکلے گا، آپ اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے. قرآن مجید میں آتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے، بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو اللہ سے رحم مانگنے کا ایک طریقہ تو یہ نا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور دوسرا کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفار رحمتیں لاتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو مشکل آسان ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، انسان جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، عذاب سے محفوظ رہتا ہے، عذاب سے بچ جاتا ہے. گناہ تو ہم سے ہوتے رہیں گے لیکن اس کا حل کیا ہے کہ اس کی سزا نہ ملے، ہمیں سزا سے بچ جائیں، اور وہ ہے استغفار. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دل پر آنے والے پردے کا علاج بھی یہی ہے، یعنی جب دل غافل ہونے لگے، دل نہ لگے اچھی بات میں، خیر کی بات میں، تو بھی استغفار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر بھی پردہ سا آ جاتا ہے. وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی اچھی بات کرنے سننے کو دل نہیں چاہتا، علم کی مجلس میں دل نہیں لگتا، ایک عجیب سی پریشانی سی آتی، کوئی ہمیں بلائے بھی کہ آؤ فلان جگہ چلیں، کچھ سنیں، کچھ کریں، ہم اندر سے نہیں مانتے، وہ بس مجبوری سے کبھی چلے جاتے ہیں، کوئی زبردستی کھینچ تان کے ہمیں اندر لے آتا ہے، لیکن ہم دل سے نہیں آنا چاہتے. تو وہ دل کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ دل پہ پردہ آیا ہوا ہے، یا مجلس میں بیٹھ کر بھی دل نہیں لگ رہا تو دل پہ پردہ آیا ہوا ہے. تو اس پردے کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار ہے، اللہ کے آگے روئیں، توبہ کریں کہ اللہ یہ میرا ہی گناہ ہے کوئی جس کی وجہ سے میرا اس کام کی بات میں، فائدے کی بات میں دل نہیں لگتا. السلام علیکم. اب مجھے سر چودھری توفیق کی بات یاد آ رہی ہے، جب انہوں نے اسلام آباد میں لیکچر کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری کلاس میں آنے سے پہلے کم از کم 1000 بار شاید انہوں نے کہا تھا کہ استغفار پڑھا کریں اور صدقہ کر کر آئیں تاکہ آپ کو علم کی بات سمجھ میں آئے، اور کبھی بھی آپ کو علم کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہو تب بھی آپ استغفار کی کثرت کریں تاکہ وہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. جی ہاں، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ علم ایک دولت ہے نا. تو اگر ہم اس رزق سے محروم ہیں اور یہ حاصل ہی نہیں کر پا رہے، یا لیتے بھی تو اندر ہی نہیں جاتا، یا اندر جاتا ہے تو باہر ہی نہیں آتا عمل کی شکل میں، تو پھر استغفار کی ضرورت ہے. السلام علیکم وعلیکم استاد. السلام. میں یہ کہہ رہی تھی کہ 5واں دن ہے ہم نے یہ کتاب شروع کی، کہ جس طرح یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت لوگ کہتے ہیں ہم بھی کہ ہاں پڑھ لیں گے گھر میں بیٹھ کے، کتاب ہے نا، کتاب ہے، گھر میں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے. پہلے تو اس کتاب کو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے تھے کہ عربی کا ہمیں نہیں پتہ، اور اگر اس کے ترجمے کے ساتھ بھی اردو میں مل جاتی. لیکن جو یہ 5 دن یہاں آ کر دل اور دماغ کھلائے، یعنی ہم کوئی 12-13 سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں سب کچھ، لیکن جو اس سے کہتے ہیں نا کہ یہ جو شیطان کی چالیں اور شیطان، اور جس طرح ہم نے اس محفل میں بیٹھ کے
लोगों के उनकी आरा सुन के और अपने आप को देख के अपना एहतसाब करके और ये देख के कि शैतान क्या है, क्या चीज़, यानी शुरू से हमने सुना कि शैतान हमारा जो है वो दुश्मन है, लेकिन इस दुश्मन को इस तरह नहीं पहचाना था कि किस किस जगहों से, किस किस तरीक़ों से ये। लेकिन इस पर मुझे अपने रब का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि उस रब ने जब ये दुनिया बनाई और शैतान को भी पैदा किया, तो जिस तरह उसने इंसान को यहाँ भेज के उसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, उसके लिए अंबिया और किताबें भेजी, इसी तरह उसने शैतान के साथ जो है ना उसकी चालों का तोड़ और उसकी चीज़ें भेजी, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऐसे लोग जिन्होंने ये किताब लिखी और ऐसे जैसे आपने इसको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया है, तो ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है और हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें। इंसान जब शुक्र अदा करता रहता है तो अल्लाह ताला नेमतों में इजाफा करता है। और आप देखिए कि इस कोर्स को इस तरह करवाने का मकसद क्या था। मकसद ये था कि ये सारी अहादीस, आयात वगैरह आप कुरान में, हदीस में इधर उधर से पढ़ते रहते हैं, लेकिन आप उनको प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पाते। फिर यह है कि वो सारी चीज़ें एक जगह नहीं होती, एक पढ़ते हैं एक याद रहती तो दूसरी भूल जाते, तो तीसरी पढ़ते तो चौथी, इस तरह जब लग के एक चीज़ को मुकम्मल करते हैं तो पूरे कनेक्शन बन जाते हैं और पूरा सब्जेक्ट समझ में आ जाता है। दूसरी बात यह है कि किताब अरबी में क्यों दी गई है, ये इसलिए ताकि आपके इल्म यकीनी में इजाफा हो। उर्दू में, इंग्लिश में ये किताबें, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें शैतान और जिन्नात के बारे में लिखी हुई मौजूद हैं, उनको आप पढ़ पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन यह है कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के भी इंसान को बाज़ वक़्त वो बात समझ में नहीं आती जो एक डायरेक्ट अरबिक टेक्स्ट को अपनी निगाहों के साथ पढ़ के आती। फिर कुछ चीज़ें हम सुन के भी सीखते रहते हैं, लेकिन जब सुनना और देखना और पढ़ना ये सब साथ शामिल हो जाता है तो उससे इल्म में पुख्तगी आती है। तो हमें से हर एक को अपने इल्म को पुख्ता करते रहना चाहिए, वक्तन फ़वक्तन अपने वक्त का कुछ हिस्सा इल्म हासिल करने के लिए लगाना चाहिए और फिर इस इल्म को आगे भी आम करना चाहिए। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। अब ये किताब आप सबको दी गई और सबके घर में होनी चाहिए। जब आपने इसको लिया, इसको पढ़ा, इस पर अपने नोट्स लिखे, तब आप क्या करें, आपके पास एक ज़ख़ीरा आ गया। सिर्फ बातें करके हम यहाँ से नहीं उठ गए, आपके पास दलाइल मौजूद हैं। कोई आपका इनकार भी करे, जैसे उन बहन ने कहा कि मैंने सूरत अल-बकरा शुरू की तो किसी ने कहा ये भारी है, तो आप वो निकाल के पेज दिखा सकते कि ये देखें क्या लिखा हुआ है इस पर। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके घर वाले भी, आपके अहलो अयाल अहबाब, वो भी इन मकायद से, इन चालों से महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताज़ा इसमें सफ़ा नंबर 122 में है, ए रब मैं मुसलसल तेरे बंदों को बहकाऊंगा। तो ताज़ा ये पूछना है कि ये जो है इस्तग़फ़ार, ये शैतान से हमें महफूज रखता है और हम जो इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं ये इस्तग़फ़ार हमारे गुनाहों को भी मिटाता है। दो बातें हैं ये या एक बात है, शैतान गुनाहों में मुलव्विस करता है जी, शैतान गुनाहों की तरफ बुलाता है। गुनाह मुसीबतें लाते हैं, गुनाह हमें शैतान की चालों का नवाला बनाते हैं। तो इस्तिग़फ़ार जो है वो उसका इज़ाला है। इस्तिग़फ़ार गुनाहों को धोने के लिए है और गुनाहों का धुलना शैतान से आज़ादी के लिए। ठीक है, ये कनेक्शन है इसका। उस्ताज़ा, अभी तक जितना पढ़ा है हमने, हम देखते हैं कि बेशुमार शैतान के हथकंडे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने भी हमें बेशुमार उससे बचने के तरीके बताए हैं। और अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं कहा कि बंदूक उठा लो, तलवार उठा लो या फ़ौज जमा कर लो या माल खर्च करो, बल्कि हमें बताया कि मुझ पे भरोसा करो, मुझसे डरो, मेरा तकवा हासिल करो, मेरी पनाह में आ जाओ, मेरे लिए इखलास करो। तो वो तमाम तरीके हमें सिखा दिए। फिर जब कुछ लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं और दुआ मांगते हैं और कबूल नहीं होता, तो वो कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता। ये भी एक शैतान का हथकंडा होता है कि वो ये दिल में ख्याल डाल देता है कि इन दुआओं से कुछ नहीं होगा, कुछ और करो, किसी और तरीके की तरफ जाओ। तो शुरू में एक और भी बात आई थी कि हकीकी ईमान जिसके पास होगा वो बच सकेगा। हम कहते हैं, जब हम 3 सवाल कब्र के बताते हैं कि रब कौन है और नबी कौन है और दीन क्या है, तो हमें से हर शख्स ये सोचता होगा कि ये कौन से मुश्किल सवाल आते हैं और इनका जवाब देना कहाँ मुश्किल है। लेकिन उस वक्त जो कब्र का अजाब होगा उस पर साबित कदम वही रह सकेगा जिससे फिर हकीकी इल्म हासिल किया होगा और उस पर अमल भी। देखें, सिर्फ इल्म हासिल करना काफ़ी नहीं, असल इल्म वही है जो अमल में ढल जाए, जो शख्सियत का हिस्सा बन जाए।